آج کی کہانی کا نام ہے بیچارہ گدھا اور ڈوڈو۔ بچوں، ڈوڈو اپنے دوست کو ملنے اس کے گھر تالاب میں گیا۔ خوب گپ شپ اور مزے کرنے کے بعد جب وہ واپس اپنے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں پڑے ایک پتھر سے زور سے ٹکرایا اور اس کا پیر زخمی ہو گیا۔ وہ درد سے چیخا اوہ اور سوچا کہ اب چل کر کیسے گھر پہنچوں گا، کیونکہ ڈوڈو کا گھر ابھی کافی دور تھا۔ وہ لنگڑاتا ہوا چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ گھر کیسے پہنچوں گا کہ وہاں سے ایک گدھے کا گزر ہوا تو گدھا رک گیا اور اس سے پوچھنے لگا، بھائی کیا بات ہے، لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ اپنے دوست سے مل کر واپس گھر جا رہا ہوں دوست، کہ راستے میں پڑے پتھر سے ٹکرا گیا ہوں، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا دوست، ڈوڈو نے جواب دیا۔ گدھے نے جواب دیا، تو چلو میری پیٹھ پہ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ڈوڈو نے کہا، شکریہ دوست، اچھل کر گدھے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور گدھا ڈوڈو کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگا۔ تمام راستے یہ دونوں باتیں کرتے رہے تو ڈوڈو نے پوچھا، ارے گدھے بھائی، تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ کیا کھانا وانا نہیں کھاتے؟ اس پر گدھے نے جواب دیا، ارے کیا بتاؤں ڈوڈو بھائی، میرا مالک مجھ سے بہت کام لیتا ہے، ہر وقت میری پیٹھ پر بہت سامان لاد کر ادھر سے ادھر لے کے جاتا ہے۔ اتنا کام لینے کے باوجود اسے میرے کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ دن میں ایک ہی بار کھانا دیتا ہے اور پانی پلاتا ہے۔ بھوک پیاس لگنے کی وجہ سے اگر مجھے چلنے میں مشکل ہو تو اوپر سے وہ مجھ پر چڑی بھی برساتا ہے کہ جلدی چلو جلدی چلو۔ ڈوڈو کو گدھے کی بات سن کر بہت افسوس ہوا اور اس نے افسوس اور ہمدردی سے کہا، پھر تو تمہیں اپنے مالک پر بہت غصہ آتا ہوگا۔ گدھے نے کہا، مجھے اس پر بہت غصہ آتا ہے، مگر میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ وہ انسان ہے اور میں ایک بیچارہ گدھا، بے بس گدھا، مجھے تو بھوک پیاس برداشت کرنی ہی ہوگی اور ساتھ ساتھ مالک کی مار بھی کھانی پڑے گی۔ باتیں کرتے کرتے ڈوڈو کا گھر تالاب آ گیا تو گدھا بولا، لو دوست، تمہارا تو گھر آ گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ گدھے بھائی، تم نے میری زخمی حالت میں میری مدد کی اور مجھے گھر بھی پہنچا دیا۔ اللہ تمہیں اس رحم کا ضرور بدلہ دے گا۔ ڈوڈو خدا حافظ کرنے کے بعد ایک لمبی سی چھلانگ لگا کر اپنے تالاب میں گھس گیا اور یہ جا وہ جا۔ تو دیکھا بچوں آپ نے، کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس کے کام آنا چاہیے، اسے اس مشکل سے نکالنا چاہیے اور اس کے علاوہ بے زبان جانوروں کی بھوک کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ورنہ ان کو ہم پر بہت غصہ آتا ہے۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔
تو جی بچوں، کیسی لگی آج کی کہانی؟ اگر اچھی لگی ہو تو امی ابو کو ضرور بتائیے گا تاکہ وہ مجھے بھی بتائیں۔ اوکے، اللہ حافظ، سویٹ ڈریمز۔